أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام عوامل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ رب العزت جل جلالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ان گھڑیوں میں اپنا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سبھی کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اس وقت ملک پاکستان میں رہنے والے 75واں یوم آزادی چند لمحوں کے بعد منائی گئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک سبز حلالی پرچم کی خیر فرمائے آمین. اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ پرچم لہراتا رہے گا اور یہ ملک سلامت رہے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ 2 گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھ جائے تو 2 گھنٹے کے بعد اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں یہ ملک ختم ہو جائے گا. ایک بات کو یاد رکھیں، پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں ہوتا. پاکستان ایک نور ہے اور یہ ہمیشہ جگمگاتا اور چمکتا رہے گا. پاکستان کو مٹانے والوں نے بڑی کوشش کی. آپ اس پاکستان کی برکت کو دیکھیں، 75 سال ہو گئے ہیں کھانے والے اس کو کھا رہے ہیں، لیکن یہ ملک اتنی برکت والا ہے آج بھی اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس کو اتنا کھایا گیا ہو اور وہ آج معرض وجود میں ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے، اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. ان کے ذہنوں میں ایک تصور پیدا کریں کہ اگر آج ہم آزاد نہ ہوتے تو شاید کسی گائے کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہوتے، شاید کسی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے. آج اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو ہم شاید انگریز اور ہندوؤں کی غلامی کے اندر ہوتے. آج اس دور کے اندر سب سے بڑی چیز جو نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے وہ 2 قومی نظریہ پاکستان اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے. 2 قومی نظریہ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ علامہ اقبال نے پیش کیا، کوئی کہتا ہے قائد اعظم نے پیش کیا. ہر کسی نے اپنا اپنا نظریہ لکھا، لیکن سب سے پہلے مسلمانوں کو 2 قومی نظریہ پیش کرنے والے مدینے والے رسول ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جب امامہ باندھتے ہیں تو سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے، تم نے جب بھی امامہ باندھنا ہے ٹوپی کے اوپر باندھنا ہے. ان کی مخالفت کرو. 2 قومی نظریہ بتایا. آگے فرمایا کہ یہودی اپنی مونچھوں کو بڑا کرتے ہیں، داڑھیوں کو چھوٹا کرتے ہیں، تم نے ایسا کرنا ہے کہ مونچھیں چھوٹی کر لو، داڑھیوں کو بڑا کر لو. آگے فرمایا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ جب سر میں کنگھی کرتے ہیں تو مانگ نہیں نکالتے، تم ایسا کرو کہ جب سر میں کنگھی کیا کرو تو مانگ بھی نکالا کرو. میرے رسول کریم نے فرمایا کہ یہودی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، لیکن ویسا نہیں رکھنا جیسے یہودی رکھتے ہیں. وہ خالی 10 محرم کا رکھتے ہیں، تم ایسا کرو کہ ساتھ 9ویں کا رکھ لو یا 11ویں کا رکھ لو. تو 2 قومی نظریہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے عطا فرمایا تھا.
کہ جو دو مذہب کے ماننے والے ہوں وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ دنیا میں جتنی بھی ریاستیں بنی، آپ دیکھیں دبئی مارز وجود میں آیا، ابو ظبی مارز وجود میں آیا، عمان، مسقط، یہ جتنی بھی ریاستیں بنی ہیں یہ مذہب کے نام پہ نہیں بنی۔ یہ سعودیہ کے ساتھ قبیلوں کی جنگ تھی، جب قبیلوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا تو دبئی بن گیا، پھر قبیلوں میں اختلاف ہوا تو ابو ظبی بن گیا، پھر قبیلوں کے اندر اختلاف ہوا تو مسقط بن گیا، پھر قبیلوں میں اختلاف ہوا تو دیگر ممالک وارث وجود میں آتے رہے۔ مذہب کے نام پر یہ ممالک نہیں بنے، اگرچہ آج لوگ ان کو اسلامی ممالک تصور کرتے ہیں، لیکن ان کا جو وجود تھا وہ مذہب کے نام پہ نہیں تھا، یہ قبیلوں کی جنگ تھی۔ جب قبیلے جدا ہوتے گئے تو یہ مختلف ریاستیں بنتی گئی۔ پوری دنیا کے اندر صرف دو ریاستیں، دو ملک ایسے ہیں جو خالصتاً اللہ رب العزت کے دین کے نام پہ بنے ہیں۔ پہلا ملک جو دین اسلام کے نام پر بنا وہ مدینہ الرسول ہے، اور دوسرا ملک ملک پاکستان ہے۔ صرف یہ دو ریاستیں ایسی ہیں جو مذہب کے نام پہ مارز وجود میں آئی ہیں۔ آج جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہماری نسل کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ ہم یہاں پہ نمازیں سکون سے پڑھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ روزہ رکھنے میں آسانی ہو، پاکستان اس لیے بنایا کہ حج کرنے میں آسانی ہو، یا پاکستان اس لیے بنایا کہ زکوٰۃ کا نظام تسلسل کے ساتھ چلتا رہے، حالانکہ ان میں سے کوئی وجہ بھی پاکستان بنانے کی نہیں ہے۔ آج ملک پاکستان کے اندر تقریباً 23 کروڑ کے قریب آبادی موجود ہے۔ سب نماز پڑھتے ہیں، اگر تصور کر بھی لیا جائے، پھر بھی ہم سے 2 گنا زیادہ مسلمان آج بھی بھارت میں موجود ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اگر یہی مقصد تھا پاکستان بنانے کا تو یہ ساری چیزیں تو آج بھی بھارت میں ہو رہی ہیں۔ پھر پاکستان بنانے کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون پیش کیوں کیا؟ یہ آج جس دھرتی کے اوپر آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس دھرتی کی بنیاد میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے وہ پاکستان بنانے کے لیے ہوئی ہے۔ 2 کروڑ لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اور پوری انسانی تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ہجرت، اتنی بڑی قربانی کیا نماز کے لیے تھی؟ تو نماز آج بھی انڈیا میں ہم سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے لیے تھی تو آج بھی انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے۔ حج بیت اللہ کی بات ہو تو آج بھی زیادہ لوگ انڈیا سے حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے اس ایک سوال کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس تصویر کے دوسرے رخ میں آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے مقابلے میں نکلے تھے تو یزید کے مقابلے میں نکلنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس وقت نماز پڑھنے میں مشکل تھی؟ ایسا تو بالکل نہیں تھا۔ جس وقت واقعہ کربلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نماز پڑھنے میں مسئلہ نہیں تھا۔ جس وقت واقعہ کربلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر کہیں بھی روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جس وقت واقعہ کربلا ہوا لوگ حج بیت اللہ بھی کرتے تھے، زکوٰۃ کا نظام تسلسل کے ساتھ جائز تھا اور چل بھی رہا تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز ہو رہی تھی، روزہ تھا، حج، زکوٰۃ، سبھی کچھ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، تو پھر امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کہ سارے کا سارا خانوادہ رسول کربلا کی تپتی ریت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ تو آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ جب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو پھر امام حسین نے اتنا بڑا سٹینڈ یزید کے خلاف کیوں لیا تھا؟ یزید نے کل 3 سال حکومت کی ہے۔ پہلے سال میں واقعہ کربلا ہوا، دوسرے سال میں مدینہ الرسول پہ حملہ ہوا، تیسرے سال میں مکہ المکرمہ میں حملہ ہوا۔ یزید نے جو مدینے پہ حملہ کیا ہے وہ کربلا کے بعد کیا ہے۔ یزید نے جو مکے پہ حملہ کیا ہے
وہ کربلا کے بعد کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب نماز تسلسل کے ساتھ چل رہی تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات مسلمانوں کا شعار ہیں وہ سب چل رہی تھی، تو پھر امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیوں کیا؟ اور اگر اس سے اگلی بات کی طرف ہم توجہ کریں تو جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں تھے، آپ کو اس بات کی بھی حیرت ہوگی کہ میدان کربلا میں جو دو خیمے تھے، ایک حسینی تھا ایک یزیدی تھا، اذان دونوں خیموں میں ہوتی تھی، نماز دونوں خیموں میں ہوتی تھی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سب کچھ چل رہا تھا تو پھر اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ اور اگر اس سے بھی اگلی حیرت کی بات کی طرف توجہ کریں تو جس شمر نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا تھا، اس شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے، اور وہ مسجد کا امام تھا، خطیب تھا، اور قرآن کا بہترین قاری تھا۔ اور اس سے اگلی حیرت کی بات یہ ہے کہ یزید خود جمعے کا خطبہ دیا کرتا تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام حسین کو شہید کرنے والے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھ رہے تھے، زکوٰۃ کا نظام چل رہا تھا، تو پھر اتنی بڑی قربانی کیوں دی گئی؟ یہی سوال قیام پاکستان کے لیے ہے، یہی سوال کربلا کی تاریخ کے لیے ہے۔ دونوں طرف کربلا کے وقت نہ نماز کا مسئلہ تھا، نہ قیام پاکستان کے لیے نماز کا مسئلہ تھا، نہ کربلا میں روزے کا مسئلہ تھا، اور نہ ہی پاکستان بنانے کے لیے روزے کا مسئلہ تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر دونوں موقعوں کے اوپر اتنی بڑی قربانیاں کیوں دی گئی؟ تو وجہ صرف ایک تھی کہ عبادت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ قائم ہونا چاہیے، رسول اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ دبئی والا اسلام چاہتے ہیں۔ دبئی میں شیخ زید مسجد ہے، اس مسجد میں بندہ نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو تو انہوں نے مسجد کے دروازے پہ جو خشک میوہ جات ہیں وہ وافر مقدار میں رکھے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے مشروبات بھی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ اب جو نمازی نماز پڑھنے جاتا ہے وہ خشک میوہ جات استعمال کرتا ہے، اچھے سے اچھا مشروب پیتا ہے، اور جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ہر قسم کی سہولت ان کو میسر ہوتی ہے۔ اب وہ جب اچھے طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو باہر کلب بھی ہوتا ہے، جوا خانہ بھی ہوتا ہے، شراب خانہ بھی ہوتا ہے۔ جیسا اسلام آج دبئی میں موجود ہے نا، یزید یہی والا اسلام چاہتا تھا، اور اس کی خاطر امام حسین نے اس کے خلاف قیام کیا تھا کہ جب تک حسین زندہ ہے، انا احق من غیرہ، حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس نظام کو بدلے۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ تو پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ نماز کا مسئلہ تھا، پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ جس کو ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کریں گے، اس ملک کے اندر کسی کو شراب خانے کا لائسنس نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جواریوں کے لیے جوے کے اڈے نہیں ہوں گے۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی کچہری کے اندر دین مصطفیٰ کا نظام ہوگا۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جب قوانین کا مسودہ تیار کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ اس قانون کی کوئی شک رسول اللہ کے دین کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو پاکستان بنانے کا اور میدان کربلا کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ مقصد تھا نظام مصطفیٰ کا نفاذ۔ اور اگر پاکستان بنانے کے بعد کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے میں آزاد ہیں، تو نمازیں آج بھی وائٹ ہاؤس امریکہ کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ وہاں جو مسلمان ڈیوٹی کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ انگریز کو کبھی بھی مسلمانوں کی عبادات سے مسئلہ نہیں ہوا۔ انگریز کو جب بھی مسئلہ ہوا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو نظام مصطفیٰ ہے اس سے مسئلہ ہوا ہے۔ اور اگر آج ہم عبادات پہ زور رکھیں اور ہمارے گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ ہو تو ایک بات کو یاد رکھیں، نہ ہم کربلا کے شہداء کے ساتھ وفادار ہیں اور نہ قیام پاکستان کے لیے شہید ہونے والوں کے ساتھ وفادار ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کیا کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ یہ اختیار نہیں رکھتا کہ ملک میں اسلام کو نافذ کر سکے، لیکن جس چار دیواری میں وہ رہتا ہے اس پر اس کا اختیار ہے۔ جو لوگ اس کے زیر کفالت پلتے ہیں ان پر اس کا اختیار ہے۔
اور کم از کم اس کا اپنی ذات پر اختیار ہے۔ ہم ملک کے اندر اسلام نافذ کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن اپنی ذات کے اوپر اسلام نافذ نہیں کر رہے، اپنے زیر کفالت پلنے والے لوگوں پہ اسلام نافذ نہیں کر رہے، اور اپنے گھر کی چار دیواری پہ اسلام کو نافذ نہیں کر رہے۔ پاکستان بنانے کا اور کربلا کے واقعے کا ایک مقصد تھا، وہ نظام مصطفیٰ تھا۔ آپ چند لمحوں کے لیے یہ ہے قیام پاکستان کا مقصد۔ اب اس سے اگلی بات سمجھیں، وہ کون سا دو قومی نظریہ تھا جس کے خلاف علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے قیام کیا تھا؟ وہ کون سی چیزیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم نے الگ ریاست بنانی ہے؟ علامہ اقبال محمد علی جناح کو لینے کے لیے جب انگلینڈ برطانیہ پہنچتے ہیں تو جا کر علامہ اقبال نے محمد علی جناح سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بر صغیر چلو، ہم نے جا کے الگ اسلامی ریاست بنانی ہے۔ تو محمد علی جناح کہنے لگے کہ اقبال، انگریز ہمارے خلاف ہیں، ہندو ہمارے خلاف ہیں، سکھ ہمارے خلاف ہیں، ہم الگ ملک کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اقبال نے فرمایا تھا، محمد علی میں نہیں جانتا کہ الگ ریاست کیسے بنے گی، لیکن مجھے خواب میں رسول اللہ نے آ کے فرمایا ہے کہ جا کر محمد علی کو کہو کہ آ کے پاکستان بنائے۔ تو میرا یقین ہے جب میرے حضور نے کہہ دیا کہ پاکستان بننا ہے تو محمد علی چل پاکستان بن کے رہے گا۔ پاکستان بنانے کے لیے حضور کی نظر کرم ہے۔ اب اس دو قومی نظریے کو سمجھیں۔ ہمارے بچوں کو 8ویں کلاس سے لے کے ایم اے تک جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جا رہا کیا ہے؟ سر سید احمد خان، اس کے بعد علامہ اقبال کے 2 مضمون، قائد اعظم کے 14 نکات۔ ہمارے بچوں کو اس سے آگے نہیں جانے دیا جا رہا، حالانکہ سر سید احمد خان جس کو ہماری قوم ایک قومی ہیرو بناتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے سر سید کے کفر ہیں۔ سر سید احمد خان جنات کے وجود کا منکر ہے، فرشتوں کے وجود کا منکر ہے، اور میرے نبی پاک کی حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ یہ سر سید احمد خان ہر وقت اپنے ساتھ کتا رکھتا تھا، اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے پاس موت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اب ہماری نسلوں کو بتانا یہ ضروری ہو چکا ہے، ماؤں کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ میں اس اگلے جملے کی طرف خواتین کی طرف بھی توجہ کرنے والا ہوں، اور ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ خواتین اس دور کے اندر کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے 2 قومی نظریہ سمجھیں۔ جس وقت پاکستان بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت بر صغیر کے حالات یہ تھے کہ بر صغیر کے اندر یہ فتوے تقسیم ہو رہے تھے کہ گائے کی قربانی کرنا حرام ہے۔ کچھ دین فروش ملا بک گئے اور انہوں نے یہ فتوے لکھ کے جاری کیے کہ آج کے بعد بر صغیر میں گائے کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے پوری تحقیق کی اور فرمایا کہ ہم کریں گے قربانی، گائے کی ضرور کریں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ بر صغیر میں درپیش تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح ہم قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب مانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اسی طرح ہندوؤں کی جو مذہبی کتاب ہے جس کو گیتا کہا جاتا ہے، اس وقت بر صغیر کے اندر گیتا کو الہامی کتاب کہا جاتا تھا، اور ڈولی کے اندر قرآن اور گیتا دونوں کو رکھ کے بر صغیر کی گلیوں میں یہ نعرے لگائے جا رہے تھے کہ جس طرح قرآن اللہ کی الہامی کتاب ہے، اسی طرح گیتا بھی اللہ کی الہامی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کی ذات کے بعد جس کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے وہ مدینے والے رسول ہیں۔ اور اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے جامعہ مسجد دلی کے ممبر کے اوپر یہ خطبے دیے گئے کہ اس شعر میں جو مراد اللہ کی ذات کے بعد ہے وہ حضور نہیں ہے، وہ گاندھی ہے۔ اور یہاں تک بھی کہا گیا جامع مسجد دلی کے ممبر کے اوپر کہ اگر نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل نہ ہوئی ہوتی تو آج گاندھی نبی ہوتا۔ یہ وہ 2 قومی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر علامہ اقبال نے، اعلیٰ حضرت نے، قائد اعظم نے مل کر جد و جہد کی کہ ہم ایسی ریاست کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ایسے باشندوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک میٹنگ تھی ایک کالج کے اندر، اور ان میں طلباء سے خطاب کر رہے تھے، تو ایک ہندو لڑکا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مسٹر محمد علی، آپ انسانوں کو تقسیم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟
ہم مل جل کے رہتے ہیں، بھائی چارہ بھی ہے، اس ملک کے اندر امن بھی ہے، تو پھر آپ انسانوں کو تقسیم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ ہندو اور مسلم کو جدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کا ایک گلاس منگوایا اور آدھا گلاس پانی پینے کے بعد اس گلاس کو ٹیبل کے اوپر رکھا اور سوال کرنے والے ہندو لڑکے سے کہا کہ اس پانی کو پی لو۔ اس نے کہا میں مسلمان کا جھوٹا کیوں پیوں؟ پھر آپ نے ایک مسلمان نوجوان سے کہا کہ اس پانی کو پی لو، اس نے بڑے سکون کے ساتھ اس جھوٹے پانی کو پی لیا۔ تو قائد اعظم فرمانے لگے دیکھو، جو قوم ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پی سکتی وہ ایک ساتھ رہ کیسے سکتی ہے؟ تم تو ہمارا جھوٹا پینا پسند نہیں کرتے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کو تو جتنا ظلم پاکستان بنانے والے قائد کے ساتھ کیا گیا ہے، اتنا ظلم دنیا کی کسی ریاست کو بنانے والے کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ قائد اعظم کے لیے تو کافر اعظم کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پاکستان کو کیسے نکھارا؟ جب قائد اعظم کی پہلی شادی ہوتی ہے اور آپ سیر کے لیے جاتے ہیں تو جس جگہ آپ اپنی رہائش کا بندوبست کرتے ہیں، رہائش بناتے ہیں، 50,000 روپیہ اس دور کا آپ صرف اور صرف اپنے غسل خانے پہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب پاکستان بن جاتا ہے اور آپ اس کے حاکم بنتے ہیں اور آپ کا ٹی بی کا مرض حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو ایک خاص قسم کا موزہ لکھ کر دیتا ہے کہ آپ نے جب بھی زمین پہ چلنا ہے تو اس موزے کا استعمال کرنا ہے، ننگے پاؤں آپ نے زمین پہ قدم نہیں رکھنا۔ اور اس موزے کی قیمت صرف اور صرف 1.5 روپیہ تھی۔ تو قائد اعظم نے اس پرچی کو یہ کہہ کر پھاڑ دیا تھا کہ پاکستان کا حاکم اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ 1.5 روپے کا موزہ استعمال کرے۔ اپنی ذات کی بات ہی تو ہزاروں روپیہ تھا۔ آج یہ لوگوں نے عجیب فلسفہ گڑ لیا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا، کھانے کا حق دیا کس نے ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب گورنر ہاؤس کا فرنیچر منگوایا تو 37 روپے بل بنا فرنیچر کا۔ آپ نے جب اس کی رسید پڑھی تو کہا جو میں نے سامان لکھ کے دیا تھا وہ 31 روپے کا تھا، یہ 6 روپے اضافی کس چیز کے ہیں؟ تو آپ کے وزیر خزانہ نے کہا کہ 6 روپے کی ایک اضافی کرسی آئی ہے، فاطمہ جناح جو مادر ملت ہیں، آپ کی ہمشیرہ ہیں، وہ سرکاری میٹنگ کے اندر شرکت کرتی ہیں اور ملک کے لیے خالصتاً بڑے اچھے اچھے مشورے دیتی ہیں، تو ایک کرسی ان کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا پین کھولا اور اس بل کے اوپر لائن مار کے کہا کہ اگر فاطمہ جناح نے اس میٹنگ میں آ کر بیٹھنا ہے یا تو 6 روپے پلے سے دے یا کرسی اپنی گھر سے لے کے آیا کرے۔ کہ محمد علی کی بہن ہو اور وہ پاکستان کا پیسہ اتنی بے دردی کے ساتھ اپنی ذات پر خرچ کرے، محمد علی کے ہوتے ہوئے ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ہمارے قائد کیسے تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائد اعظم کو 3 تحفے بھیجے، قرآن مجید، مصلح اور تسبیح، 3 تحفے بھیجے، ساتھ لکھ کر کچھ نہیں بھیجا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب تحفے وصول ہو گئے تو قائد اعظم نے جوابی خط پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو لکھا اور فرمانے لگے، پہلے سلام عرض کیا، اس کے بعد قائد اعظم نے لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے قرآن مجید، مصلح رسول اور تسبیح کیوں بھیجی ہے۔ آپ نے قرآن مجید اس لیے بھیجا کہ محمد علی تم نے ملک بنانا ہے تو قانون قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، اور مصلح آپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا مخلوق اسی کی اطاعت کرے گی، اور تسبیح آپ نے اس لیے بھیجی ہے میں جتنا اپنے نبی پہ درود پڑھوں گا اتنا میرے ملک کے اوپر نبی پاک کا کرم ہوگا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب خط پڑھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو آپ فرمانے لگے خدا کی قسم محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے۔ مریدوں نے کہا وہ تو داڑھی منڈا ہے، آپ نے کیسے کہا؟ تو آپ نے فرمایا سنو، خدا کی قسم میرے دل میں یہی 3 باتیں تھیں کہ جناح جب قرآن پڑھنا تو اس ارادے سے پڑھنا کہ میں نے اس اسلامی ریاست میں جو قانون نافذ کرنا ہے وہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ مصلح میں نے اسی لیے بھیجے تھا کہ جب میں رب کی اطاعت کروں گا تو مخلوق میری اطاعت کرے گی، اور تسبیح اس لیے بھیجی تھی کہ جتنا میں نبی پاک کی ذات پر درود پڑھوں گا اتنا ہی میرے ملک کے اوپر نبی پاک کا کرم نازل ہوگا۔ تو آج ہمیں تیسری بات اور آخری بات جو اپنی نسلوں کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا خون دیا تھا، پاکستان بنانے کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی پیش کی ہے، جس وقت پاکستان ریلوے اسٹیشن کے اوپر
یہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر مسلمانوں کی ٹرین لاشوں کی بری ہوئی پہنچی تھی تو قائد اعظم گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس ملک کو بنانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ جن 10 لاکھ شہداء نے اس سبز حلالی پرچم کو لہرانے کے لیے اپنا خون اس کی بنیاد میں دیا تھا، آج ان کی روحیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہم نے تو اپنا آپ اس پرچم کے لیے قربان کیا تھا، تم نے اس ملک کے ساتھ کیا وفا کی؟ آپ چند لمحوں کے لیے تصور کریں، پاکستان بنتے وقت کا نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پاکستان بنتے وقت جو مائیں امید سے تھی، حاملہ تھی، سکھوں نے ان کے پیٹوں کے اندر نیزے مار کے ان کے بچے ان کے پیٹ میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ پاکستان بنانے کے لیے 2 ماہ کے دودھ پیتے بچے سکھ اپنے نیزوں پہ گاڑتے تھے اور نیزے ہوا میں لہرا کے پوچھتے تھے، بتاؤ تم نے پاکستان بنانا ہے؟ قربان جاؤں ان ماؤں کے اوپر جو اپنے بچوں کو نیزے پہ لٹکتا ہوا دیکھ کے پھر بھی کہتی تھی کہ بچے تو آج دے دے گی لیکن آج پاکستان بن کے رہے گا۔ آج صرف باجا بجا کے یا سلنسر نکال کے یا اسکول کالج یونیورسٹی میں ناچ ناچ کے جشن آزادی منانے والے قیامت کے دن وہ مائیں ان کا گریبان پکڑ کے ضرور پوچھیں گی کہ جس سبز حلالی پرچم کے لیے ہم نے اپنے شکم کے اندر اپنے بچے جو پیدا ہونے سے پہلے 2 ٹکڑے کروا لیے تھے، بتاؤ ہم نے پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ وہ مائیں بھی ان جوانوں کا گریبان پکڑیں گی جن کے 2 ماہ کے بچے سکھ نیزوں کے اوپر گاڑ کے نیزے ہوا میں لہراتے تھے اور پوچھتے تھے بتا پاکستان بنانا ہے؟ کیا وہ ماں ہم سے سوال نہیں کرے گی کہ جس سبز حلالی پرچم کے لیے، جس خطے پاکستان کے لیے ہم نے اپنی نسلوں کو قربان کیا، تم نے اس ملک کے ساتھ کیا وفا کی؟ آج جو جوان ملک پاکستان سے باہر روزی کمانے کے لیے جاتا ہے تو وہ جاتے وقت کہتا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوگا، تو خدا کا خوف کیوں نہیں کرتا؟ جس مٹی نے تجھے جنم دیا، جس مٹی نے تجھے نشو و نما دی، حالانکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حب الوطنی من الایمان، اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اپنے وطن سے پیار کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی باہر کے شہر سے مدینے کی طرف لوٹتے تھے اور جب دور سے مدینے کے مکانات نظر آتے تھے، مدینے کی حدود نظر آتی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے اپنا امامہ ہٹا دیتے تھے اور گھوڑے کو تیز کرتے تھے، سواری کو تیز کرتے تھے اور حضور مڑ کے صحابہ سے کہتے تھے کہ اپنے چہروں سے نقاب اٹھا دو، تو صحابہ نے عرض کی آقا یہ تو گرد و غبار ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مدینے کی مٹی کے اندر بھی شفا ہے، یہ مدینہ میرا شہر ہے۔ اور ایک موقع کے اندر تو حضور نے کتنا واضح طور پہ بتایا کہ اپنے وطن سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اب نبی پاک مہاجر ہیں جنہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینے میں ہجرت کی، ہجرت کرنے والوں میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، مصعب بن عمیر بھی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی سب مہاجرین کہلاتے ہیں۔ لیکن میرے نبی پاک نے بتایا وطن کی محبت کیا ہوتی ہے۔ نبی پاک نے سب صحابہ کو جمع کیا اور 2 جملوں کے اندر بتایا کہ وطن کی محبت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا صحابہ سنو، اگر کبھی تمہارے اندر اختلاف ہو گیا اور 2 قطاریں بن گئی، ایک مکے کی طرف ہوئی ایک مدینے کی طرف ہوئی، تو یاد رکھنا میں محمد مدینے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، یہ مدینہ میرا وطن ہے اور میں اسی سے پیار کرتا ہوں۔ حب الوطنی من الایمان، اپنے وطن سے پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج اپنے وطن کو گالی دے کے ہم کون سی ترقی چاہتے ہیں؟ پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس سبز رنگ کا پاسپورٹ نہیں ہے اور وہ ترستے ہیں کاش ہم اپنی مٹی پہ جا کے مر جائیں۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو حاصل کر لیا، اس دن واگا بارڈر کے اوپر مستری محمد اقبال کی ڈیوٹی تھی، جو واگا بارڈر کا گیٹ کھولتا تھا اور بند کرتا تھا۔ مستری محمد اقبال کہتا ہے جب ہجرت ہو گئی، لوگ بھارت سے جوک در جوک پاکستان آنے لگے، تو سب سے پہلے جو شخص پاکستان میں جس نے قدم رکھا تھا، سفید رنگ کی اس کی داڑھی تھی، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے اور داڑھی اس کی مٹی سے بری ہوئی تھی اور اس کے جوتوں میں خون رستا تھا۔
اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، جوتے خون کے بھرے ہوئے تھے، اور مٹی اس کے چہرے پہ اس قدر پڑی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں بھی نہیں کھل رہی تھی۔ مستری محمد اقبال کہتا جب اس بابے نے واگا بارڈر پہ قدم رکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا، او بیلیا پاکستان کنا کے رہ گیا ہے، 10 پاکستان کنا رہ گیا؟ تو مستری محمد اقبال کہتا میں نے پہلے پانی لیا، اس کے چہرے کو صاف کیا، اس کی پلکوں کو صاف کیا، اور میں نے کہا بابا تجھے مبارک ہو، اس وقت تو پاکستان میں کھڑا ہے۔ آگے مستری محمد اقبال کہتا ہے اس بابے نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت پاکستان کی سرزمین پہ عطا فرمائی ہے، اللہ تیرا شکر ہے میں کافروں کے ملک میں نہیں مرا۔ یار ان سے پوچھ کے دیکھو جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ 12 افراد کا قافلہ بہارت سے چلتا ہے پاکستان کے لیے، رستے میں کھیت آتے ہیں، اور اس 12 افراد کے قافلے کے پاس ایک 3 ماہ کا بچہ بھی ہوتا ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے۔ اب وہ قافلہ کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا ہوتا ہے کہ کھیتوں کے ارد گرد سکھ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ قافلہ اپنی جان بچانے کے لیے کھیتوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور جب گرمی سے بچہ بل بلاتا ہے، بھوک لگتی ہے، شور کرتا ہے، تو ماں نے اپنے 3 ماہ کے بچے کا گلا دبا کے اس کو مار دیا۔ اور جب اس کے ساتھ والے نے پوچھا تو انہیں اپنا بچہ کیوں مارا، تو ماں کہنے لگی اگر یہ روتا تو ہم سب مارے جاتے، اور اگر ہم مر جاتے تو پاکستان کس نے بنانا تھا؟ میں نے اپنا بیٹا اس لیے قربان کیا ہے کہ ہم نے آج پاکستان بنانا ہے۔ آج پاکستان سے غداری کرنے والے، پاکستان سے بے وفائی کرنے والے، آج جتنے عہدے دار ہیں اس بات کو یاد رکھیں، سب کچھ ہے پاکستان کی وجہ سے۔ اگر پاکستان نہ رہا تو نہ کوئی وزیر اعظم ہوگا، نہ کوئی صدر ہوگا، نہ کوئی جنرل ہوگا، نہ کوئی کرنل ہوگا، نہ کوئی جج ہوگا۔ جس کو جو عہدہ ملا ہے وہ سبز حلالی پرچم کی وجہ سے ملا ہے۔ آج یہ جنرل، کرنل، جج، سیاستدان، وزیر اعظم، صدر، یہ سینیٹر اپنے عہدوں پہ بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں اور اقتدار کے نشے میں گم ہو کے یہ سمجھتے ہیں ہمارا جو جی چاہے گا ہم کر لیں گے۔ ایک بات تو یاد رکھیں، جب اقتدار کا نشہ ہو تو سامنے کھڑے حسین بھی نظر نہیں آتے۔ امام حسین نے یزیدی فوج سے کہا تھا تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں اسی نبی کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ تو یزیدی فوج نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ وہی ہیں جو اس نانے کے کندھوں پہ کھیلتے رہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم تنخواہ یزید سے لیتے ہیں۔ تو جب اقتدار کا نشہ ہو تو سامنے کھڑے حسین بھی نظر نہیں آتے۔ آج مسجدوں کی عزت پامال ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس واسطے 3 باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ سب سے پہلا بتایا کہ پاکستان بنانے کا مقصد عبادات نہیں ہے۔ عبادت آج بھی پاکستان سے زیادہ مسلمان بھارت میں موجود ہیں، اور وہاں پر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد سجدہ کرنا نہیں تھا۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں جو بھی قانون بنے گا وہ دین مصطفیٰ کے مطابق بنے گا۔ دوسری بات، 2 قومی نظریہ اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ہم نے صرف اس لیے ملک نہیں بنایا کہ وہاں ہندو تھے اور ہم مسلمان تھے۔ ہندو تو پاکستان میں آج بھی رہتے ہیں، اور پاکستان بھارت میں بھی، مسلمان بھارت میں بھی رہتے ہیں۔ تو مقصد یہ نہیں تھا کہ 2 قوموں کو الگ کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ 2 نظریات ہیں اور وہ 2 نظریات والے لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور تیسری بات، ان کو یہ بتلائیں کہ پاکستان بڑی مشقتیں، بڑی تکلیفیں کاٹنے کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ گفتگو کا بالکل آخری حصہ اور میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اسلام نے نافذ ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی پیار سے مان لے یا زبردستی مان لے، اسلام نے آنا ہی آنا ہے۔ اس کی دلیل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا پوری روئے زمین کے اوپر اسلام کے سوا دوسرا مذہب ہی نہیں ہوگا، پوری زمین کے اوپر صرف مسلمان ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک وضاحت ہے، اگر کوئی یہودی کسی درخت یا کسی پتھر کے پیچھے بیٹھا ہوگا تو وہ پتھر یا درخت بول کر مسلمان سے کہے گا یہ آخری یہودی میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کو نکال کے قتل کر۔ اس وقت پوری روئے زمین پہ اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اور یہ جتنے ہم قیامت کے احوال پڑھتے ہیں کہ آسمان کے تارے بکھر جائیں گے، سمندر خزانہ باہر پھینک دیں گے، قبریں اپنے مردوں کو اگل دیں گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے،
یہ قیامت کے جتنے احوال ذکر کیے جاتے ہیں یہ صرف اور صرف کافروں پہ آئیں گے، مسلمانوں پہ نہیں آئیں گے۔ جس وقت قیامت برپا ہوگی پوری روئے زمین کے اوپر ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، ہر طرف صرف کفر ہی ہوگا۔ اب اس حدیث پہ تھوڑا رک کر اس کو سمجھیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں صرف مذہب اسلام ہوگا، اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے آنا ہی آنا ہے، کوئی جتنا مرضی دبائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اس دین کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ سارے ادیان پہ غالب آ جائے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین مذہب اسلام جو ہے نا یہ دبنے کے لیے نہیں، دوسروں کو دبانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام نے دوسروں کو دبانا ہی دبانا۔ اس کی دنیاوی مثال، وہ آپ نے چھوٹی سی ربڑ کی گیند دیکھی ہوگی جس کے اندر لائٹ بھی ہوتی ہے، مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، ربڑ کی چھوٹی چھوٹی گیندیں ہوتی ہیں۔ آپ اس کو جتنا زور سے نیچے مارتے ہیں اتنی وہ، میرے نبی پاک نے فرمایا جو دین کو جتنا دبائے گا اللہ دین کو اتنی سربلندی عطا فرمائے گا۔ یہ دین نے غالب ہونا ہی ہونا ہے۔ اور دوسری حدیث میرے نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت پوری دنیا کے اندر جو اسلام کا پرچم لہرانا ہے، جو غزوہ ہند ہونا ہے، وہ لشکر ہند سے اٹھنا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس لشکر سے آ کر ملنا ہے وہ غزوہ ہند میں جو لوگ شریک ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ نازل ہونا ہے تو اسی لشکر کی آ کے قیادت کرنی ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں، ہندوستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہندوستان تقسیم ہوا تو دو ملک بنے، ایک پاکستان اور ایک بھارت۔ اب غزوہ ہند میں ہند سے لشکر اٹھے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ گائے کا پیشاب پینے والے اسلام کو نافذ کریں گے کہ گائے کا دودھ پینے والے نافذ کریں گے؟ کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور مولا علی نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ پکیزہ ہوا ہند کی ہے۔ اور ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے اللہ کاش مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں غزوہ ہند میں شرکت کر لوں۔ اب غزوہ ہند کا جو لشکر ہے وہ ہند سے پاکستان سے اٹھے گا، اور احادیث کا اگر جائزہ لیا جائے تو دوسرا علاقہ جو جس کی نشاندہی ہوتی ہے وہ افغانستان کا علاقہ خراسان ہے، جس علاقے کے داتا علی گجویری ہیں، وہاں سے لشکر اٹھے گا، کالے پرچم ہوں گے۔ ہند سے لشکر اٹھے گا، کالے پرچم ہوں گے، اور یہ لشکر چلتے چلتے میرے نبی پاک نے فرمایا ایک جھونپڑی بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں میرا دین داخل نہیں ہوگا۔ پوری روئے زمین کے اوپر صرف مذہب اسلام ہوگا۔ تو اسلام نے آنا ہی آنا ہے۔ اپنی نسلوں کو بتلائیں کہ اسلام نے آنا ہی آنا ہے۔ اور ماؤں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، جن ماؤں نے اپنی عزتیں، اپنی جانیں اس ملک کے لیے قربان کی تھی، آج اس موجودہ دور کی ماں کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی نسل کو اتنا تو بتا سکے کہ ہمارے لیے یہ ملک جو ہمیں پلیٹ میں رکھ کے مل گیا ہے اس کے لیے قربانیاں کتنی دی گئی ہیں۔ 10,000 کے قریب کواری لڑکیاں حاملہ ہوئی تھیں، اور کئی عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کے سکھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے کہتے تھے بتاؤ تم نے پاکستان بنانا ہے؟ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا۔ اپنی نسلوں کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ آج جس سکھوں کے ساتھ ہم جفیاں ڈالتے ہیں نا، صرف ہماری نسل تاریخ پڑھ لے، اتنا ظلم ہم پہ ہندوؤں نے نہیں کیا جتنا ظلم ہم پہ سکھوں نے کیا ہوا ہے۔ اور آج ہم ان کے لیے ہر رستہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا الکفر ملت واحدۃ، سارا کفر ایک جماعت ہے۔ وہ کفر چاہے انڈیا کا ہو چاہے وائٹ ہاؤس کا ہو، میرے نبی کا فرمان ہے سارا کفر جو ہے وہ ایک جماعت ہے۔ اس لیے اپنی نسلوں کو بتلائیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، پاکستان کا قیام کس لیے ہے، اور ہم نے اس قربانی کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ اسکولوں میں ناچ ناچ کے آزادی کا دن منایا جا رہا ہے۔ کاش کبھی ہم بیٹھ کے صرف قرآن کا ایک رکوع پڑھ کے اور 2 نفل پڑھ کے ان شہداء کے لیے دعا کریں جنہوں نے ہمیں سبز حلالی پرچم دیا۔ ایک یوم آزادی کچھ یوں بھی منانا چاہیے، ان کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ ہماری نسلوں کو ناچنا سکھایا جا رہا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور جب یہی کلمہ دوبارہ نافذ ہوگا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں پاکستان سے ہوا کریں گے۔ نا امید نہیں ہونا۔ پاکستان
انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. پاکستان مٹے گا نہیں. فیصل آباد کے سکھ یہ کہہ کر گئے تھے کہ یہ ہماری فصلیں نہ کاٹنا، ہم چند دن بعد آ جائیں گے، تم نے پاکستان بنایا تو ہے، تم سے چلنا کوئی نہیں ہے، تو ہم چند دن بعد آ کے اپنی فصلیں خود کاٹیں گے. آج انشاءاللہ اللہ کے فضل کے اور اللہ کے کرم سے 75 سال بیت گئے ہیں، پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک میرا سبز حلالی پرچم لہراتا رہے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سبھی کو دو قومی نظریہ قیام پاکستان کا مقصد اور پیغام پاکستان کو سمجھ کر آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.